الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال الله تبارك وتعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوكم أيكم أحسن عملا. یا الہی، جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں۔ الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے۔ بے شمار درود و سلام
امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے دین اسلام اپنے ماننے والوں کو اعمال صالحہ کا اور نیکی کے کام کرنے کا حکم دیتا ہے۔ برے کاموں سے منع کرتا ہے۔ اسلام مسلمانوں کو نیکی، حسن اخلاق اور اچھائی کی تلقین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال صالحہ کی اہمیت کو، عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام انبیاء اور تمام رسل کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ انبیاء اور رسل کی جماعت کو اعمال صالحہ کرنے کا حکم دینا اس کی اہمیت اور عظمت کی واضح دلیل ہے کہ یہ اس قدر اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں انسانیت کو اعمال صالحہ سر انجام دینے کا حکم دیا ہے تو وہیں اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کی جماعت کو اور تمام رسولوں کی جماعت کو بھی اس کام کا حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ اعمال صالحہ کے بغیر نہ تو انسان کی دنیا بہتر ہو سکتی ہے اور نہ ہی انسان میں آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کامیابی بھی اعمال صالحہ میں ہے اور آخرت کی کامرانی بھی اعمال صالحہ میں ہے۔ جو انسان نیکی کے کاموں سے جی چراتا ہے، اعمال صالحہ میں سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، اس انسان کی دنیا بھی نقصان میں جاتی ہے اور اس انسان کی آخرت بھی تباہ اور بربادی کا شکار ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے مخاطب ہوتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، رزق حلال کھانا ہے اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینا ہے۔ یہاں ایک بڑی اہم نکتے کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ رزق حلال کا اعمال صالحہ سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو انسان روزی اس کی حرام کی ہو، کھانا اس کا حرام کا ہو، پینا اس کا حرام کا ہو، لباس اس کا حرام کا ہو، خورد و نوش ساری چیزیں اس کی حرام کی ہوں اور بھلے وہ حرام کھا کے تہجد پڑھے کوئی فائدہ نہیں، فرائض کا اہتمام کرے کوئی فائدہ نہیں، بیت اللہ میں جا کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگے، اس کی دعاؤں کے مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ نوافل، یہ فرائض، یہ تمام تر عبادات بندے کو تب فائدہ دیں گی جب انسان کی روزی حلال کی ہوگی۔ بڑا اہم معاملہ ہے۔ بے ایمانی کرنا حرام ہے، جھوٹ بول کے سودے کو فروخت کرنا ناجائز ہے، رشوت لینا اور دینا حرام ہے، رشوت لینے والا بھی جہنمی، رشوت دینے والا بھی جہنمی، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ امام کائنات نے فرمایا رشوت دینے والا بھی، رشوت لینے والا، دونوں جہنمی ہیں، اور رشوت حرام ہے، نیکی کے تمام تر مراحل سے گزرتا ہے۔ اگر رزق کے حلال ہونے کی پرواہ نہیں کرتا، ان اعمال صالحہ کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ اعمال صالحہ انسان کو تب فائدہ دیں گے جب انسان کی روزی حلال کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل، رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، واعملوا صالحا، اور پھر اعمال صالحہ کو سر انجام دینا ہے، تو تب اللہ تمہارے اعمال کو قبول فرمائے گا۔ انی بما تعملون علیم، اس لیے کہ جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ ان تمام اعمال کو جاننے والا ہے، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے۔ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں، کوئی چیز چھپی نہیں۔ جائز کرتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے، ناجائز کرتا ہے تب بھی وہ جانتا ہے، ظاہر میں کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، چھپ کے کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، اچھائی کرتا ہے تب بھی جانتا ہے، برائی کرتا ہے تب بھی جانتا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ تو سینے کے بھید کو بھی جانتا ہے، واقف ہے، اس سے کوئی چیز چھپی اور ڈھکی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اعمال صالحہ کا حکم انبیاء اور رسل کی جماعت کو بھی بالخصوص دے کے اس بات کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اعمال صالحہ اس قدر اہم ہیں اور اس قدر عظمت کے حامل ہیں۔ موت اور زندگی کا سلسلہ بھی اللہ نے اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ وہ آزما کر دیکھا جائے کہ انسانیت میں سے سب سے اچھے اعمال صالحہ کون کرتا ہے۔ انسان محض کھانے کے لیے نہیں آیا، محض پینے کے لیے نہیں آیا، محض اچھے بنگلوں میں رہنے کے لیے نہیں آیا، محض کاروبار کرنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، زندگی گزارنے کے لیے یہ لوازمات بھی ضروری ہیں، لیکن ان لوازمات کے پیچھے پڑ کے اگر انسان اعمال صالحہ سے جی چرائے گا اور ان چیزوں کو ترجیح دے گا، یاد رکھیے ایسا کرنے والا انسان، اس کی دنیا بھی تباہ ہے اور آخرت بھی تباہ، بربادی ہی بربادی، تباہی تباہی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی چیز کو واضح کیا ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے خلق الموت والحیات، موت کو بھی پیدا کیا، انسان کی زندگی کو بھی پیدا کیا ہے۔ موت کا خالق بھی اللہ، زندگی کا خالق بھی اللہ ہے، ان تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ نے موت کو کیوں پیدا کیا، انسانیت کی زندگی کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا تم میں سے بڑا کاروبار کون کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا تم میں سے بڑا بنگلہ کون رکھتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سب سے خوبصورت کون ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا ينظر، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ترجمانی بیان فرمائی،
فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری رنگت کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری خوبصورتی کو نہیں دیکھتا۔ اللہ پاک نے فرمایا، امام کائنات نے ترجمانی بیان فرمائی، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ نہ تمہاری شکلوں کی خوبصورتی کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بگ بینس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بیلنس کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے بنگلوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کیا چیز دیکھتا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے کہ کرنے والے کا ارادے کے اندر کتنا اخلاص ہے، اور اس کے ساتھ اللہ اعمال صالحہ کو دیکھتا ہے۔ انسان آیا اسی لیے، لیکن آج معاشرے کو دیکھا جاتا ہے، معاشرے کی جب برگردانی کی جاتی ہے، معاشرے کا جب اللہ اکبر جب دیکھا جاتا ہے، معاشرہ اعمال صالحہ سے تو پیچھے دکھائی دیتا ہے، لیکن کاروبار میں آگے دکھائی دے گا، مال کے کمانے میں آگے آگے دکھائی دے گا، بڑے بڑے بنگلے بنانے میں آگے آگے دکھائی دے گا، لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ لوگو، اللہ پاک نے تمہیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ پاک نے انسانیت کو اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وگرنہ اللہ پاک نے روزی کھلانے کا، روزی دینے کا، کھانا کھلانے کا ذمہ تو اپنی جناب میں لیا ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ وہ بندے، میں نے تمہیں پیدا کیا، میں ہی تمہیں کھلاؤں گا، میں تمہیں پلاؤں گا، میں تمہیں پہناؤں گا، اگر تم اعمال صالحہ کو سر انجام دو گے۔ محض اعمال صالحہ کا سر انجام دینا ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں، روزے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے ٹریننگ ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے درس ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے نصیحت ہے، ماہ رمضان کا آنا تو ہم سب کے لیے سبق ہے، عبرت ہے، امتحان ہے، اور وہ امتحان کا اللہ اکبر سوالات دے کر جاتا ہے اور ہمیں کچھ سکھلا کے جاتا ہے، ہماری تربیت کر کے جاتا ہے۔ او نمازی، نمازوں کا پابند رہنا، او قرآن کا قاری، قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بنتے رہنا، اللہ اکبر، تہجد پڑھنے والا تہجد کا اہتمام کرتے رہنا، وہ صدقہ کرنے والے کثرت کے ساتھ صدقہ کرتے رہنا، خیرات کرنے والے کثرت کے ساتھ خیرات کرتے رہنا۔ ان اعمال صالحہ کو تم نے ماہ رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں کرنا، بلکہ ماہ رمضان کے چلے جانے کے بعد تم نے اعمال صالحہ کو سر انجام دیتے رہنا ہے۔ جیسے تم ماہ رمضان میں نیکیوں کے عادی ہوا کرتے تھے، ماہ رمضان کے بعد میں نیکیوں کے ویسے ہی عادی بنتے رہنا، تو اللہ تمہارے ان اعمال کو قیامت والے دن قبول کر کے بدلہ بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ سورۃ الکہف ہے، اللہ پاک کیا فرماتا؟ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا۔ اللہ پاک نے فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا۔ وہ لوگوں، زمین پہ چلتا پھرتا تم جو کچھ دیکھ رہے، کاروبار کو دیکھ رہے، گاڑیوں کو چلتا پھرتا دیکھ رہے، بنگلوں کو تم دیکھ رہے، انسانیت کو چلتا پھرتا دیکھ رہے، یہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ زینت اللہ، یہ دنیا کی خوبصورتی ہے، لیکن میں نے تمہیں بھیجا کس لیے ہے؟ دنیا کمانے کے لیے نہیں، پیسہ بنانے کے لیے نہیں، مکان بڑے بڑے بنانے کے لیے
لیے نہیں کہ تم 10 بلڈنگیں کھڑی کر دو، 10 منزلہ عمارتیں بنا دو اور 10 منزلہ عمارت بنا کے پھر تکبر پہ آ جاؤ، غرور و فخر پہ آ جاؤ کہ میری تو اتنی بڑی عمارت ہے، میرا اتنا بڑا کاروبار ہے، پھر غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اپنے سے کم لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ میں نے تمہیں دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اچھے عمل کون کرتا ہے۔ اللہ نے اس لیے انسانیت کو بھیجا ہے، اعمال صالحہ کو سر انجام کون دیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اعمال صالحہ کو سر انجام دینے کا حکم جو ہے اللہ پاک نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کو بھی جو ہے اسی چیز کا حکم دیا، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گرامی تک جو ہے اللہ پاک نے یہی حکم دیا ہے کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو چاہتے ہو تو رزق حلال کھانا ہوگا اور اعمال صالحہ کو سر انجام دینا ہوگا۔ یاد رکھیں، اعمال صالحہ سے دوری انسانیت کے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے، نقصان ہے، نقصان ہے۔ اگر انسان اعمال صالحہ سے دوری اختیار کرتا ہے، نقصان کی طرف جاتا ہے، خسارے کی طرف جاتا ہے، اور اس نقصان سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے، اس خسارے سے وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اعمال صالحہ کو بھرپور زندگی میں ادا کرتے دکھائی دیں گے۔ اگر اعمال صالحہ کو ادا نہ کیا، باقی سارے کام سر انجام دیتے رہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اللہ اکبر، فرمایا وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، مجھے نماز عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، ساری کی ساری انسانیت نقصان میں ہے، لیکن اس خسارے سے اور نقصان سے کون بچے گا؟ آئیے ذرا توجہ کیجئے، اللہ پاک نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایماندار خسارے سے بچے گا، اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والا خسارے سے بچ سکتا ہے، نقصان سے بچ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کو نہ اپنائے، اعمال صالحہ کو اختیار نہ کرے، دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ یاد رکھیے، اعمال صالحہ اگر انسان سر انجام دے گا، دنیا کے اندر اس کو فوائد ملیں گے، دنیا کے اندر اس کو فائدے ہی فائدے ملیں گے۔ آئیے سب سے پہلا فائدہ جو بندہ دنیا کے اندر اعمال صالحہ کو سر انجام دیتا ہے، اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والے انسان کو اللہ کی محبت حاصل ہو جایا کرتی ہے، پروردگار عالم اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، اور خود بھی پیار نہیں کرتا بلکہ پیار کرنے کا حکم فرشتوں کو بھی دیتا ہے، سب سے پہلے جبریل کو بھی دیتا ہے، جبریل کے بعد جبریل سے اعلان بھی کرواتا ہے، اور انسانیت کو بھی کہتا ہے کہ اعمال صالحہ سے سر انجام، اعمال صالحہ کو سر انجام دینے والے بندوں سے میں بھی پیار کرتا ہوں، لوگوں تم بھی اس سے پیار کیا کرو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے اس بندے کا جو اعمال صالحہ کو سر انجام دیتا ہے، نیکی کو سر انجام دیتا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کا قاری تلاوت کرنے والا ہے، قرآن کو پڑھنے والا ہے، صدقات و خیرات کرنے والا ہے، اللہ کو منانے والا ہے، قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے، اور محمد الرسول اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی کو سر انجام دینے والا انسان ہی اعمال صالحہ کرنے والا ہے، اور جو اعمال صالحہ کرے گا یہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، فرمایا من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، او لوگو یاد رکھو، جو بندہ بھی من عادی لی ولیا، میرے دوست سے دشمنی کرے گا، میرے دوست سے عداوت رکھے گا،
میرے سے محبت کرنے والا سے دشمنی کرے گا۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، میں ایسے بندے سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں کہ یہ بندہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم اس سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ میں اس بندے کو اپنا محبوب بناتا ہوں، اس نے اپنا مجھے محبوب بنا لیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تجھے کیسے جرأت ہوتی ہے کہ تو اس سے نفرت اور عداوت کرے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بندہ میرے قریب کیسے ہوگا؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک کہتا ہے بندہ مجھ سے قریب کیسے ہوگا؟ بندے کو میرا قرب کیسے حاصل ہوگا؟ بندے کو میری محبت کیسے حاصل ہوگی؟ فرمایا مما افترضت علیہ، جب بندہ فرائض کا اہتمام کرنے والا بنے گا، فجر کو پڑھے گا، ظہر کو پڑھے گا، عصر کو پڑھے گا اور مغرب کو پڑھے گا، عشاء کو پڑھے گا، جمعہ کو پڑھے گا، عیدین کو پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، یہ سارے کام سر انجام دینے والا بنے گا۔ لیکن اللہ پاک نے کیا فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، اس لیے کہ فرائض کے علاوہ بندے کی کوئی کامیابی نہیں، فرائض کے علاوہ بندے کو کبھی جنت نہیں ملے گی، فرائض کے علاوہ بندہ کبھی جہنم سے نہیں محفوظ رہے گا، فرائض کے علاوہ بندے کو کبھی بھی کامیابی نہ دنیا کی ممکن ہے نہ آخرت کی ممکن ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ پیارے پیغمبر نے ترجمانی بیان فرمائی، اللہ کو فرماتا یتقرب الی بالنوافل، بندہ فرائض ادا کرنے کے بعد اگر اپنے آپ کو نوافل کا پابند بنا لیتا ہے، نوافل کا اہتمام کرنے والا بنا لیتا ہے، فرمایا جتنا جتنا نوافل زیادہ کرتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، میرے اور اتنا ہی زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کی قربت بندے کو نوافل کے اختیار کرنے سے ہے، نوافل کے اہتمام سے ہے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ نماز سے سلام پھیرا ہی نہیں، بس گیا بندہ، سنتوں کی چھٹی، نوافل کی چھٹی، نہ فجر کی سنتیں، نہ ظہر کی سنتیں، نہ پہلے کی نہ بعد کی، اور نہ عصر کی سنتیں، نہ مغرب کی سنتیں، اور نہ عشاء کی سنتیں، کسی نماز کی کوئی سنت نہیں، بس آتا ہے مجبوراً فرائض، ہاں جی، دو چار ٹکرے لگائیں اور مار اور چلا گیا۔ بس یاد رکھیے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ پاک نے کیا فرمایا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، بندے سجدہ کر، یا مفسرین نے سجدے سے مراد کیا لیا ہے کہ وَاسْجُدْ، نوافل کا اہتمام کر، تو نوافل کا اہتمام کرے گا، وَاقْتَرِب، اللہ تجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ اور صرف فرائض کے اہتمام سے ہی بندہ سمجھ لے کہ میری کامیابی ہے، ناممکن ہے، غلط فہمی ہے بندے کی۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ انسان کے فرائض کو چیک کرے گا، اگر فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے کیا کہے گا؟ میرے فرشتوں جاؤ اس کے نوافل کو دیکھو، اس کے سنن کو دیکھو، کیا اس نے نوافل پڑھے ہیں؟ کیا اس نے سنتوں کا اہتمام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا نوافل کی کمی کو، ہاں جی، فرائض کی کمی کو نوافل سے اور سنت سے جو ہے وہ پورا کیا جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس انسان کے اعمال میں صرف فرائض ہی فرائض ہوں، نوافل کا اہتمام نہ ہو، سنتوں کا اہتمام نہ ہو، اور اگر فرائض میں کمی نکل آئے اور یہ چیزیں بھی نہ ہوں، تو پھر اس کمی کا ازالہ کیسے ہوگا؟ آپ بڑے سمجھدار ہیں، کیسے ہوگا؟ چھتر ہی پہن گے، پھر ڈنڈے ہی پہن گے، پھر کٹائی ہوگی، مار ہوگی، پٹائی ہوگی۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، یاد رکھیے فرائض کا اہتمام ضروری ہے، لیکن اللہ کے قرب کے حصول کا ذریعہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ہیں،
سنن بھی ہیں، ان کا اہتمام ازحد ضروری ہے۔ اگر یہ کریں گے اللہ کی قربت ملے گی۔ وسجد وقترب کا اپنے آپ کو مصداق بنائیے، اپنے آپ کو مصداق بنا کے سنتوں کا اہتمام کیجئے اور نوافل کا بھی اہتمام کیجئے، ان سے جی مت چرائیے۔ صرف اپنے آپ کا انحصار جو ہے، اعمال کا انحصار فرائض تک رکھنا، یہ انسان کی غلط فہمی ہے، انسان کی کم عقلی ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا ازحد ضروری ہے۔ ہاں جی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار کرنے لگتا ہے، نادا جبریل، اللہ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے، اور آواز دے کے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، فرمایا جبریل اللہ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اے جبریل میں بھی تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو بھی اس بندے سے پیار کرنے والا بن جا۔ سبحان اللہ، فرشتوں کا سردار پھر اس بندے سے پیار کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، پھر آسمان کی مخلوق کو جبریل علیہ السلام ندا کرتا ہے، آواز دیتا ہے، اور آواز دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، لوگو اور آسمان کی مخلوق، ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فلاں سے پیار کرتا ہے، فلاں سے اس کو محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ لہذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، جبریل علیہ السلام کے اعلان کرنے پر آسمان کی مخلوق بھی جو ہے اس نیک بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا اہتمام ازحد ضروری ہے، اعمال صالحہ کا اہتمام ضروری ہے، نوافل کا اہتمام ضروری ہے، سنتوں کا اہتمام ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب بندہ دنیا میں اعمال صالحہ کا اہتمام کرے گا، اللہ دنیا کے اندر رہنے والے انسانوں سے اعلان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں انہی خوش نصیبوں میں شمار فرما دے۔ اور اس کے بعد دنیا کا فائدہ اعمال صالحہ کے اعتبار سے یہ بھی ہے، فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو بندہ بھی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو،